اسلام صرف پہچان یا نام کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سکھائی گئی کچھ باتوں کا نام۔ وہ باتیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، اسلام میری اور آپ کی زندگی میں ہے، اور ہم نام کے ساتھ کام کے مسلمان، ہمارا نام بھی مسلمان ہے اور ہمارا کام بھی اسلام والا کام ہے، یا ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ، یا میری اور آپ کی نماز، یا میرے اور آپ کے اخلاق اور عادات، یا میرے اور آپ کے معاملات، یا میرے اور آپ کے معمولات زندگی صبح و شام جو ہم گزارتے ہیں، اسلام سے تعلق ہونے کے باوجود ان میں سے بہت ساری چیزیں اسلام والی میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ پاتی۔ اسی لیے میں بہت آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ اسلام کیا ہے، اسے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام عربی زبان کا لفظ، اس کے اگر لغوی معنی یعنی زبان کے اعتبار سے زبان میں اس کا جو عام معنی ہے وہ اگر آپ لیں، اس کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلم یا استسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اور اللہ کے حوالے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کے لیے سلامتی کے بھی طلبگار ہو رہے ہیں اللہ کے حوالے کر کے۔ یہ لغت کے اعتبار سے اسلام کا سیدھا معنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی ہے، لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، آپ کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے۔ آپ اس کے بعد اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں۔ اپنی خوشی سے آپ اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے اپنی خوشی سے دستبردار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پسند سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپناتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی یا میری عبادت للہ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسلام کا لغت کے اعتبار سے جو سیدھا سادہ معنی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب آج کے بعد میری زندگی کی کوئی پہچان ہے، کوئی علامت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی بندگی، ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی عبادت ہے، ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی پسند ناپسند ہے، ہماری زندگی کی پہچان اللہ کی مرضی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی سے ہے۔ اور اس بندگی میں ہم جتنے بہتر ہو پائے، ہم اتنے بڑے آدمی، اتنے محترم آدمی، اتنے معزز آدمی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا، محترم، مکرم انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ جتنے بڑے متقی ہم بن پائے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ جتنا ڈھال پائے، اتنے ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اور آپ یہ بات سمجھیے، اللہ کے نبی نے یہ بات کتنے پیارے انداز میں سمجھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اب یہ جو بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، تو اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنتا جاتا ہے،
دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہو نہ ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں میری عزت، فلاں کی عزت، فلاں کی عزت ہے، لیکن ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی، سماج میں اس کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی بہت بڑی پہچان ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی بہت بڑی اس کی کوئی شان ہے، کچھ نہیں، ایک عام سا انسان ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس کا ظاہر بھی کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا، پراگندہ حال اس کا ظاہر پراگندہ ہے. اور آدمی کی حیثیت سماج والوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اگر کسی کے دروازے پر کسی کے حق میں سفارش کرنے کے لیے جائے، کسی کے حق میں سفارشی بن کر جائے، سفارش قبول کرنا نہ کرنا تو دور کی بات، اسے دھکے دے کر لوگ نکال دیں گے. ظاہری اعتبار سے ایسے کچھ بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا مقام اور درجہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لو اقسم علی اللہ، اگر یہ بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے، اے اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے جس بات کی وہ قسم کھاتا ہے. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان کا حقیقی مقام، یہ ہے مسلمان کا حقیقی درجہ کہ بندہ جتنا اللہ کا ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کا ہونے لگتا ہے. بندہ جس قدر زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جاتا ہے. ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے. حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ نے اسے دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. سبحان اللہ. بھائیو، یہ ہے اسلام، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اور یہ سفر ہے، پہلے ہی دن آپ اوپ اونچے نہیں ماریں گے. یہ ایسا مقابلہ نہیں کہ پہلے ہی دن پوری طاقت سے آپ نے بھالا پھینکا، تیر چلایا تو بہت دور چلے گئے. نہیں، یہ سفر کچھوے کی چال سے شروع ہوتا ہے. آدمی کو چلتے چلتے وقت لگتا ہے جب وہ اسلام کے اس کمال تک پہنچے جہاں اس کا یہ درجہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہر حال میں شامل حال رہے. یہ ہے اسلام کا سیدھا سادہ مطلب، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سمجھا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ اسلام ہے. یہ قرآن و سنت کے آیات اور احادیث میں متعدد الفاظ میں آیا اس کا تذکر. لیکن اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسی سوال کے جواب میں دیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم اسلام کیسے اپنے اندر لائیں یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیسے کریں. یہ جب سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا نا، اللہ کے نبی نے جواب دیا. کہاں جواب دیا؟ حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سب نے سنا ہوگا، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے، اہل مدینہ میں سے نہیں، یعنی شہر کے لوگوں میں سے نہیں، کوئی اجنبی باہر سے آیا ہوا آدمی، لیکن اس کے اوپر سفر کا بھی کوئی اثر نہیں، یعنی لگتا نہیں کہ کہیں باہر سے چل کر آیا ہے. کپڑے ایک دم صاف شفاف سفید ہیں، بال بھی ایک دم سیاہ ہیں، دھول مٹی سے اٹے ہوئے نہیں. تو آ کر سیدھے کیا کیے؟ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے لگا دیے اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے زانوں پر رکھے، آپ اللہ کے نبی کے پیروں پہ رکھ کر ایسے اللہ کے نبی سے سوال جواب کر رہے ہیں. صحابہ نے پہلے تو تعجب کیا کہ یہ کون آدمی، اتنی اجنبی آدمی پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے میں اثر سفر کا بھی نہیں دکھتا. آ کر اللہ کے نبی سے لگ کر بیٹھ گئے. صحابی کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب، انہوں نے سوال کیا، پہلا ہی سوال کیا، مل اسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ یہی سوال جو ہم آج آپ کے سامنے رکھیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کا معنی بتانے سے زیادہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیسے بندہ لاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیسے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیسے کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا اسلام ان 5 باتوں کا نام، اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسری چیز تم نماز قائم کرو، تیسری چیز تم زکوٰۃ ادا کرو، چوتھی چیز تم رمضان کے روزے رکھو، اور 5ویں چیز اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے سفر کر کے جانے کی تو حج بیت اللہ کرو۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، ہم ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی احکام مانتے ہیں، جسے اللہ کے نبی نے خود کہا بنی الاسلام علی 5۔ اسلام ایک عمارت ہے، تو اس اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پہ رکھی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ 5 کام ٹھیک ہونے چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اور جب یہ 5 چیزیں آ جائیں گی تو پھر ان 5 کے بعد بقیہ ساری چیزیں جتنی ہم اپنی زندگی میں لا سکے ہمیں لانی پڑے گی۔